إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ حضرات، نماز تراویح میں 18واں پارہ تلاوت ہوا، جس کے اندر انتہائی معروف سورہ پاک ہے سورۃ النور۔ یقیناً سارا قرآن نور ہے، اور یہ سورت نور علی نور ہے۔ اور پھر اس سورہ پاک مستورات کے متعلق کئی ایک مسائل اور احکام بیان ہوئے۔ جس طرح سورۃ النساء یا سورۃ الاحزاب، اسی طرح تیسری سورۃ النور ہے۔ اور پھر اس سورہ پاک تاریخ اسلام دا انتہائی اہم واقعہ افک بیان ہوا ہے۔ واقعہ افک کا تعلق ہے سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یقیناً ساری صورت کا خلاصہ تو ممکن نہیں ہے، صرف سورۃ النور دا وہ حصہ
جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق ہے، صرف وہی واقع عفق بیان کرنے کی کوشش کرا، کیونکہ آج 17 رمضان مبارک سے جو مشہور تاریخی روایت کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی وفات کا دن، اور بعض مورخین نے آپ دی وفات 27ویں رات کا ذکر بھی فرمایا کہ آپ دی وفات 27 رمضان مبارک میں ہوئی، کیونکہ زیادہ تر معروف مشہور 17 رمضان المبارک ہے، اور 17ویں ہی تراویح ہے، اور 17ویں اس تراویح اندر وہ آیات تلاوت و یاد جنہاں دے بارے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پشین گوئی فرمائی سی کہ میرے بارے آیات قرآنیہ نازل ہویا نے جنہاں دی قیامت تک تلاوت ہوندی رہے۔ تو اس واقعے اندر کیونکہ عفق جو لفظ ہے اس کا معنی ہی ہے کہ کسی بات کو الٹا دینا، یعنی جڑی ہستی اور شخصیت قابل تعریف اور توصیف سی، ان بدبختاں نے اس نو اتنا الٹایا ہے کہ جس دی تعریف سی، توصیف سی، مدح بیان کرنی سی، اس دی نعوذ باللہ یہ تہمت اور الزام تراشی کر دے۔ بالکل معاملہ الٹ ہو۔ اس واسطے اس واقعے نو عفق کیا گیا۔ لیکن ایک لحاظ نال اللہ پاک نے فرمایا کہ ان منافقین دے گروہ نے شاید ایک گمان کیتا سی کہ اس دے نال حضرت صدیق اور رسول اللہ دے اندر جدائی ہو جائے، یا اس تہمت کی وجہ کیونکہ اس کا مہرہ اور سرا اور بنیاد عبداللہ بن ابی سی جو کہ یہودی سی، اور یہودیاں دی عادت اور فطرت سی کہ پاک بعد ہستیاں تے الزام در۔ اس تو پہلے بھی سیدہ مریم علیہ السلام تے زنا دی تہمت لگا چکے سے، یعنی اس حوالے نال یہود کی تاریخ انتہائی داغدار سے۔ اور پھر انہیں سمجھا کہ مریم اسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی الزام دران گے تو پیغمبر دی نبوت نعوذ باللہ لوگوں کی نظر مشکوک ہو جائے، اسلام نو نقصان پہنچے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ تسی اس نو اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ وچ اللہ نے خیر دا پہلو رکھے۔ خیر یہ ہے
سیدہ عائشہ الزام تو بھی بری ہو گئی ہیں اور قیامت تک قرآن دی آیات انہاں دی شان نازل ہو. آج بھی دنیا چ کوئی رافضی ایسا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے دل چ اس دی کوئی نرمی ہوئی. زبانی ہو سکتا ہے کچھ عوام یا میڈیا تے کوئی ایسے الفاظ نہ کہ، لیکن جو ہی اس کو موقع ملتا ہے کسی نہ کسی رنگ انداز ڈھنگ اور کسی نہ کسی پردے چ جملے اشارے کنائے وہ ضرور تان کرتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا حرم آپ تے تان گویا رسول اللہ تے تا، کیونکہ آپ نو بچپنے اندر ہی ایویں سمجھو کہ آپ دا خمیر ہی رسول اللہ لئی بنایا گیا سی، اٹھایا گیا سی، کیونکہ 9 سال دی عمر چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر رخصت ہو کے آ گئی. ذرا سوچو کہ 9 سال دی کتنی بڑی عمر. اور حدیث عفق جو ہے صحیح البخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اس کا ذکر فرمایا کہ میری عمر انتہا دی تھوڑی سی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حرم سے. تو ایسے لوگوں کا نظریہ جنہیں یہ بات کہی کہ 9 سال کی عمر چ نکاح اور رخصتی ممکن نہیں، اور انہیں حدیث عمر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کی، جبکہ انہیں خود بیان فرمائے اور صرف گمان عقل کی بنیاد پہ، دلیل کوئی نہیں. جدو دلیل نہیں ہوئی تو کہنے لگے کہ حدیث 9 سنہ ہے کہ 9 سال. ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ عشرہ کا لفظ بھول گئے ہوں، 9 عشرہ کہنے کے بجائے 9 کہہ دیں، یعنی 9 کہہ دیا حالانکہ 19 کہنا تھا. یہ ایسا جملہ ہے ظاہری طور پہ بندے نو بڑا صحیح لگتا ہے، لیکن سارے اسلام سارے دین کے بارے اگر یہی فرمولہ بنا لیا تو اسلام دی کوئی چیز خالص نہیں رہے. جتھے بھی کوئی گنتی کا مسئلہ آئے گا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی اتھے عشرہ بھول گیا تو ہو سکتا ہے یہاں بھی بھول گیا ہو، یعنی اس کے کوئی شواہد ہوئے نا، کوئی کنایا، کوئی اشارہ، کوئی گواہ ہوئے جس تو یہ تسلیم کیتا جا سکے کہ یہاں لفظ عشرہ رہ گیا ہے. اور اس پر کئی ایک علماء امت یہ کتاباں موجود، بلکہ سرگودے چی ابو السلام شیخ محمد صدیق سرگودوی جامع کے حوالے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل، ان پر ان کی سپیشل اس پر کتاب تھی، ثابت کیا تھا. اور خود وہ کتاب لے کے جو ہے وہ شیعہ عالم جو تھے یہاں ان کے قریبی سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہی محمد حسین ڈگ اس کے پاس خود لے کے گئے تھے، یہ ہے میری کتاب عمر عائشہ پر، اس کا جواب دو. لیکن جواب نہیں آیا. لیکن اس وقت صرف روافض انکار کرتے تھے. آج کئی اہل سنت کے لبادے میں حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ یہ حدیث عقل کے خلاف. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل عمر میں کم عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نو پیدا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے فرمایا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کہ تیرے بارے میرے پاس جبریل آئے اور میں سو رہا سا خواب
اور آپ کا خواب وہی ہے، دین ہے، شریعت ہے، حجت ہے۔ ایک ریشمی رومال میں نے تیرا تصویر اور فوٹو، تصویر دکھائی، رومال تھا، ریشمی تھا، اس میں ایک لپٹی ہوئی چیز تھی، جب کھولی تو سامنے تیری تصویر تھی۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے۔ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ ہن تسی دسو کہ جس وقت جبریل علیہ السلام نے کہہ دیتے کہ دنیا اور آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہے تو سارے جھگڑے لڑائیاں تو ختم ہو گئی۔ اور ہمارے شیخ حافظ عبدالستار حماد حافظ اللہ جو شارح بخاری ہے، بخاری شریف کی 10 جلدوں میں ان کی شرح ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے محل میں جنت میں ہوں گی۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عزت عظمت کے باوجود یہ شرف ہے کہ وہ جنت میں سینہ علی کے محل میں ہوں گی۔ تو یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، یہ حدیث بھی صحیح البخاری کے اندر، کہ مرد تو بہت ایسے ہوئے جو کامل تھے، ایمان میں، شان میں، علم میں کامل لوگ بہت سارے مرد ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا عورتیں 2 ہی ہیں جن کو اللہ نے کمال دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام، ایک مریم سلام اللہ علیہا، اور دوسری سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی ہے۔ فرمایا ان 2 عورتوں کو اللہ نے کمال بخشا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا کائنات کی ساری عورتوں پر عائشہ کو ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جس طرح سارے کھانوں پر سرید کو فوقیت حاصل ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے زمانے سرید شوربے اندر روٹی نو بھگو کے کھانے نو سب سے بہترین ڈش عرب میں اس کو سمجھا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح سرید عرب کے اندر سارے کھانوں کا سردار ہے کھانا، اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عورتوں پر یہ فضیلت، یہ شرف حاصل ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکالمہ بھی بعض روایات میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ بات خود فرمائی کہ اے امی عائشہ، اللہ نے شان میری زیادہ بنائی اس واسطے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور تسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو فرمان لگی ہے بیٹا فاطمہ، جتوں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تو رسول اللہ دی بیٹی تو میں ابو بکر صدیق دی بیٹی، میرے باپ جیسے لکھاں ہزاراں کروڑا ہون تو تیرے باپ کی خاک دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تیری شان ہے، مقام ہے، عزت ہے، عظمت ہے۔ لیکن بیٹا ایک دلیل میرے کول بھی ہے کہ قیامت والے دن ہر نیک بیوی اپنے نیک شوہر نال جنت جائے گی۔ فیصلہ تے اس دن ہونا ہے جس دن میں نبی نال جانا ہے اور تساں علی پاک نال جنت جانا۔ یہ شرف ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ دے بارے جنتی ہون دی نس قرآن وچ ہے۔ آپ دے بارے جنت دے محل دی، آخرت دے گھر دی جو ہے نس، آیت، دلیل قرآن وچ موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آیت تخییر سورۃ الاحزاب فرمایا میرے پیارے اپنی ساریاں بیویاں کہہ دو کہ اگر تسی دنیا دا مال و متاع چاہنی ہو تو میں تانوں متاع مال دے کے تہاڈی طلب دے مطابق ساتھ اچھے طریقے نال فارغ کر دینا، طلاق دے دینا، اپنے حرم چوں نکاح چوں نکال دے۔ تے جے تسی دنیا دے مال دا مطالبہ دیو چھڈ
تو پھر تمہیں جنت وچ اللہ محمد مصطفیٰ دا ساتھ دے گا، والدار الاخرہ، آخرت دا تمہیں گھر دے گا۔ تو سب تو پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آیت تغیر سنی اور سب تو پہلے فیصلہ کیتا کہ محبوب جی مینو دنیا دا مال نہیں چاہیے، مینو پیغمبر دا جنت ساتھ چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک وچ اس آیت دے نزول تو بعد، آیت تغیر تو بعد، امی عائشہ صدیقہ دے جواب تو بعد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دی بیویو تہاڈے ورگی تے عورت زمانے چ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ شرف یہ مقام۔ پھر فرمایا کہ اس گھر دے اندر رہو، قرار پکڑو، اللہ اور دے رسول دی اطاعت کردیاں رہو، جیڑی قرآن تواڈے گھراں چ نازل ہوندا ہے، جیڑی آیات تواڈے گھراں چ پڑھیاں جاندیاں نے، واذکرن ما یتلا فی بیوتکن۔ ذرا فرق ملاحظہ کیجئے، ساڑھے بارے حکم کیے کہ قرآن پڑھو جیڑا مصطفیٰ تے نازل ہوئے، قرآن پڑھو جیڑا تواڈے ول آیا ہے، تواڈے محبوب علیہ السلام تے نازل ہوئے۔ لیکن ازواج مطہرات اللہ فرمایا او قرآن پڑھو جیڑا میں تواڈے گھر چ نازل فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ، او آیات پڑھو جیڑی تواڈے گھر چ نازل ہوئی نے۔ کہ دے نال ذرا ایک حدیث صحیح البخاری جوڑو نا کہ ساری ازواج مطہرات سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حاضر ہوئی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ زوجہ رسول نے، ام المومنین نے، باقی ساری ازواج سوائے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ام سلمہ کو آئیاں اور کہا کہ نبی علیہ السلام دے پاس تحفے تحائف صحابہ کرام بھیج دے نے، اور اسا یہ محسوس کیتا ہے کہ تحفے تحائف اس دن زیادہ آندے نے جس دن عائشہ صدیقہ دی واری ہوندی۔ تے تسی انج کرو، نبی علیہ السلام عرض کرو، سفارش کرو، سارے والوں نمائندہ بن گئے کہ نبی پاک اعلان کر دے کہ میں جس گھر بھی ہوا نا تے تحفے تحائف بھیج دیتا کرو، عائشہ صدیقہ دی واری دا انتظار نہ کیتا کرو۔ ان صحابہ نے تحفے بھیجنا ہوندے نا تے پوچھ دے آج حضور دی واری کیڑے گھر ہے، جی عائشہ صدیقہ دے گھر واری ہوندی کدھروں دودھ آ رہا ہے، کدھروں کھجور آ رہی ہے، کدھروں گوشت آ رہا ہے، تحفے تحائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر پہنچائے جا رہا ہے۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں ٹھیک ہے میں نبی علیہ السلام دے سامنے ذکر کرا۔ آپ عصر تو بعد ہر بیوی دے گھر تھوڑا تھوڑا تشریف لے جاندے سے، پھر رات اس گھر ٹکدے سن جس گھر واری ہوندی سی۔ تو آپ تشریف لے آئے تو سیدہ ام سلمہ نے ذکر کیتا، نبی علیہ السلام نے بات کو سنیا تے اپنا چہرہ پھیر لیا، موڑ لیا، توجہ نہ کیتی، گل نو ایویں سمجھو جب اس طرح بندہ ہوتا ہے نا کہ کوئی سنجیدہ نہیں لیندا یا غور نہیں کردا، محبوب اس طرح کر کے اٹھ گئے۔ سیدہ ام سلمہ پریشان تے ہویا کہ میں نو ساریاں نے تیار کیتا، ساریاں نے کیا اور میں دونوں عرض کیتا، نبی علیہ السلام نے کوئی توجہ ہی نہیں فرمائی۔ اگلے دن پھر حضور تشریف لے آئے، انہوں نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، نبی علیہ السلام نے کل والا انداز ہی اپنایا اور اٹھ کے تشریف لے گئے۔ جدو تیسرا دن آیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا میں پھر بات نو دہرایا تو نبی علیہ السلام نے آج ارشاد فرمایا ام سلمہ مینو عائشہ دے بارے پریشان نہ کیتا کرو، میں جدو آواں نا تواڈے گھر عائشہ دے خلاف کوئی گل نہ کیتا کرو، عائشہ دے بارے میں پریشان نہ کیتا کرو، عائشہ صدیقہ دے بارے میں تکلیف تسی نہ دیتا کرو، اس معاملے تو چھڈ دیو۔ تسی یہ کہندی ہو کہ میں صحابہ اکرام وچ اعلان کراں کہ انہاں دی واری چ سارے دی واری تحفے تحائف بھیج دے، عائشہ دی واری دا انتظار نہ کراں، یعنی صحابہ انتظار نہ کرن، اس بات دے تے میں کہہ دیاں گا۔ ہن دسو اللہ تبارک و تعالی آسمان تے انتظار کر رہا ہوندا ہے، اس نو کون کہے؟ اللہ آسمان تے انتظار کرتا ہے کہ کدوں عائشہ صدیقہ دی واری آوے تے انہاں دے بستر تے میں قرآن نازل کراں۔ فرما تواڈے چوں کسے بیوی دے بستر تے قرآن نازل نہیں ہویا، یعنی حضور چادر لپیٹ کے سیدہ عائشہ دے پاس بیٹھے ہوندے، لیٹے ہوندے ایک چرپائی تے، این اس وقت
قرآن پاک نازل ہوندہ فرمایا کسی عورت تے ہاں میرے تے اس انداز قرآن نازل نہیں ہویا جس انداز عائشہ صدیقہ دے بستر تے قرآن نازل ہویا ہے. فرمایا تے اللہ بھی انتظار کر رہا ہوندہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاص منفرد مقام حاصل. پھر آپ کو پوچھے گیا نا، یہ بھی حدیث ہے صحیح البخاری اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب تو زیادہ محبت کے دے نال؟ فرمایا عائشہ نال. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے سوال دا اے مطلب نہیں، اسی یہ پوچھنا چاہنے ہیں مردہ چوکے دے نال تو محبت زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ دے باپ ابو بکر صدیق نال. نبی علیہ السلام نے عورتاں چو سیدہ عائشہ نال اور مرداں چو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یعنی پورا گھرانہ ہی ایسا ہے کہ جدنا نبی علیہ السلام اتنی محبت تے عقیدت تے پیار ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرما دیا جدوں ذکر کر دیا فرما دے میں اپنی زندگی ہوش کوئی دن یہو جہا نہیں ویکھیا کہ حضور ساڑے گھر تشریف نہ لے آئے ہو. معمول سی آپ دی روٹین سی روزانہ صدیق دے گھر جانا، یہ نبی علیہ السلام دا معمول رہے ہے. امی عائشہ فرماتی جدوں دا میں ہوئی سنبھالیا نا میں اسی حالت دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہے. تو جتھے تعلق ہوئے جتھے انی محبت ہوئے پھر آپ نے خود دعا فرمائی. اور اے البن ابو داؤد اندر حدیث ہے آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے دل عائشہ دی محبت ساریاں بیویاں تو زیادہ ہے. اور فطری امر ہے میں بارش انصاف کرنا، راشن دینے انصاف کرنا، خرچ اخراجات نان نفقے میں انصاف کرنا، برابری رکھنا، لیکن دل جھکاؤ دلی میلان میرا عائشہ صدیقہ والے کہ قیامت والے دن اے اللہ اس تے میں نو مواخذہ نہ کری. اتنی محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نال. پھر جتھے محبت ہوندی ہے اتے منافقین تے کفار تے یہود تے خواہشی کسی اس طریقے محبت دراڑ آوے اور سیدنا صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جدا ہو جان اور ایک کفار دی پرانی خواہش رہی. ویکھ لو جدوں بھی کوئی اہم واقعہ ہوئے گا نا کفار دی کوشش ہوئے گی کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کوئی ایسا حملہ کیتا جائے. جدوں نبی علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تو تلاش انہیں انعام مقرر کیتا 100 اونٹ رسول اللہ کا، 100 اونٹ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. جدوں حضرت محبوب نے نبوت اعلان کیتا صدیق مشہر تو بیر سن واپس آئے. سب تو پہلے صدیق کو گئے کہ کہیں ایمان نہ لے کے آئے، لیکن صدیق سب تو پہلے ایمان لے کے آئے. پھر جدوں محبوب معراج تے تشریف لے گئے معراج دے سفر نو آپ نے بیان کیتا. کفار نے سمجھیا کہ اس وجہ تو صدیق رسول اللہ تو جدا ہو جان گے، انہاں کول جانے وہ انکار کر بیٹھے تو سمجھو کہ سارے انکار کر دیں گے اور جڑے ایمان لے آ چکے نو سارے چھوڑ جان گے. لیکن ایک کفار دی بھول رہی صدیق نے بغیر سوچے سمجھے اور توقف کے فوری فرمایا جب میرے نبی نے فرمایا ہے تو پھر سچ ہے. اسی طرح اے بھی موقع سی کہ انہاں واسطے ایک سنہری موقع انہاں کفار دی نظر دے اندر کہ اسی اس موقع تے صدیق نو دور کر سکنے ہیں نبی علیہ السلام. اس تو بڑا موقع انہاں واسطے کوئی نہیں جنہوں نے غنیمت سمجھ کے یہودیاں نے پوری طرح استعمال کرن دی اس موقع نو واقع نو کوشش کیتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صدیق دے جدوں بھی کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تاں ہی صحابہ آندے ہیں نا کہ جدوں بھی کوئی پریشانی آئی ہے نا اللہ نے او دے وچ صدیق دے واسطے بھی اور امت واسطے بھی کوئی خیر دا پہلو ضرور عطا فرمایا ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت اور شان اور مقام ہے. تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور میری تمہاری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واقع خود بیان فرمانے لگی ہے. آپ کا خود واقعہ آپ دا خود بیان کیتا ہے. فرماندیا نے کہ نبی علیہ السلام جدوں بھی کسے سفر تے جاندے سن نا کسے بھی سفر تے آپ اپنی بیویاں نے اکٹھا کر لیندے سن اور قرا پاندے سن جہدے نام قرا نکل آندا سی. اس سفر دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زوجہ نو لے جاندے سن. یہ سفر سی جہاد دا سفر سی غزوہ دا سفر سی. تو میرا نام تے قرا نکل آیا تو میں اس قرے وچ کامیابی تو بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں گئی. یہ ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کے سفروں میں سے ایک عظیم سفر جس دے اندر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عمر بھی میری تھوڑی سی، جسم بھی میرا کمزور سی، اور خوراک پوری نہ ملن دی وجہ تو بھی اسی عورتاں کمزور ہوندیاں سن، خوراک پوری طرح سانو میسر نہیں سی ہوندی، عمر بھی تھوڑی اور میرا کوئی وزن اور بھار نہیں سی، اور جدوں بھی اسی سفر وچ گاؤں سی ہودج دے اندر بہ جاندیاں ساں، جنہوں ساڑی زبان اونٹ دا کجاوا کیا جاندا ہے، او دے اتے ڈولی نما جگہ بنی ہوندی سی۔ آیت پردہ نازل ہون تو بعد دا یہ واقعہ ہے، تے جدوں پردے دا حکم آ گیا پھر ساڑیاں او کجاوے ہودج دے اندر پردہ بنا دیتا جاندا سی۔ شاید تواڈے جو کچھ ساتھی بزرگ پنڈاں سمجھدے ہونے کہ جدوں عورتاں رخصت ہوندیاں سن ایک خاص ڈولی بنائی جاندی سی، اور ڈولی دی کندھیاں تے چک کے لوگ دلہن نوں لے آندے سن، اسی طرح او ہودج دے اوپر او پردہ بنا دیتا جاندا سی، او دے وچ عورتاں بہ جاندیاں سن تے مرد اٹھا کے اس نوں اونٹ دے اوپر رکھ دیندے سن، عورتاں با پردہ او سفر جاری رہندا سی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے واقعے نوں اسے رنگ اندر بیان فرمایا ہے، اور قرآن پاک دے اندر تقریباً 10 دے قریب آیات یا بعد نے 18 تذکرہ فرمایا ہے کہ پہلی ابتدائی آیات بھی اس دے تمہید دے طور تے لیا لے کہ اے آیات بھی اسی یعنی سیاق و سباق اندر نازل ہویا، بعد نے 10 بعد نے 18، تو شروع سے لے کر 26 نمبر آیت تک اس سارا اگر منظر سامنے پیش کیتا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اس واقعہ افک کو جنہوں نے بیان کیا، جنہوں نے ساتھ دیا، جو اس سے متاثر ہوئے، جو اس کے ساتھ ساتھی بن گئے، ان کے لیے تو پکڑ ہے ہی ہے، گرفت بھی ہے، گناہ بھی ہے، لیکن والذی تولا کبرہ منہم، اور جیڑا انہاں دے وچوں اس دا بانی ہے، ادا محرک ہے، سب تو بڑا گناہ تے انہوں دنیا بھی ہے تے لہو عذاب عظیم، اور آخرت دے اندر بہت بڑا عذاب۔ میں کہنا اس ان آیات تو رافضیت نو کم جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے کہ کیا ایسی پاک باز خاتون دے بارے جہدے بارے قرآن دی نص ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ نبی دیا بیویو تواڈے جیسی عورت ہی کوئی نہیں، یا تے پھر کہ کھلے کھلم کمنا کہ قرآن نو اسی مندے ہی نہیں، قرآن دا انکار کرنے، یا قرآنی نص ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتے ہیں نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومنہ دیاں ماما نے، یعنی قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دیتی ہے کہ جڑا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ازواج مطہرات نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں نو، حالانکہ صرف نسبت حضور وال اس تو بڑا شرف کی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یا ایھا النبی قل ازواجک، اے محبوب فرما دیئے اپنیاں بیویاں نو، اتنی نسبت ہی کافی ازواج مطہرات لئی، امہات المؤمنین لئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دے رسول اللہ دے نال، کدے فرماتا یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی پاک کی بیویوں، کدے اللہ فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہتے اللہ پاک فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اور کہتے اللہ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہتے اللہ فرماتا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک
تبتغی مرضات ازواجک، حضور والنسبت یعنی صحابی ہوئے تیرا محبوب تیرا صحابی، اتنے ہی لفظ کافی نے کہ آپ کا ساتھی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج، یعنی اتنی نسبت ہی کافی سی۔ اس تو بعد بھی اگر کوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلا کرنا ہے، یا آپ ہوتے تانو تشنیع کرنا ہے، یا آپ جو تے کفر دی بات کہندا ہے نعوذ باللہ، یا آپ دے جناب ایمان دا انکار کرنا ہے، یا آپ دی طہارت پاکیزگی دا انکار کرنا ہے، تاں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کتنا ظالم ہے رافضی کہ دنیا دے اندر کسی ہندو اور کسی یہودی اور عیسائی دی بیوی دے بارے کچھ نہ زیبا الفاظ نہیں کہنا، یہ جدوں بھی الفاظ کہنا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بارے، جنہاں نو قرآن نے نبی علیہ السلام دا لباس قرار دیتا ہے۔ ہر نیک بیوی اپنے نیک شوہر دا لباس ہوندی ہے، تے نبی علیہ السلام دا لباس امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویں حضور پاک نے ایویں حضور دا لباس بھی پاک ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ حضور دے کپڑے پاک نے تے منوے گا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک نے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لباس رسول نے، رسول اللہ دی عطرت نے، رسول اللہ دی عزت اور وقار نے، جڑا انہوں نے برا کہنا ہے وہ گویا کہ نبی علیہ السلام دی ذات پاک نو برا کہنا ہے۔ اور پھر سورۃ النور دے اندر اللہ پاک نے اور بھی انداز نال بیان فرمایا ہے، فرمال خبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرماتا الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں۔ محدثین کرام نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ پہلے مرداں دا ذکر نہیں فرمایا، پہلے عورتاں دا ذکر کیتا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات، پھر عورتوں کا پہلا ذکر والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ کی بانا جڑا امی عائشہ نو پاک نہیں مندا اور رسول اللہ نو پاک نہیں مندا، پہلے امی عائشہ پاک ہے تاں رسول اللہ پاک نے، امی عائشہ پاک ہے تاں رسول اللہ پاک نے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ مفسرین لکھا ہے کہ امی عائشہ کا انکار کرنے والا شخص جو توہین کرے، تنقیص کرے، اللہ اس سے رزق کی فراخی کو چھین لیتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اس کے چہرے سے نور کو چھین لیتا ہے، اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ بگاڑ دیتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی رافضی ایسا نہیں جس کو موت سے پہلے اللہ اس کے چہرے کے نور کو ختم نہ کر۔ پوری دنیا میں دیکھ لے، مرتے لوگوں کو دیکھ لے، چہرے کے نور، چمک دھمک اللہ پہلی ختم کر دیتا ہے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے والے شخص کو اللہ آسانی سے موت نہیں دیتا، ذلت کی موت دیتا ہے، رسوائی کی موت دیتا ہے، ایمان پر موت نہیں آتی، چہرے کے نور ختم ہو جاتا ہے۔ شرط ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والا ہو، تنقیص کرنے والا ہو، گستاخی کرنے والا ہو۔ اور یاد رکھیے دنیا میں کوئی رافضی ایسا نہیں ہے جو امی عائشہ کی توہین نہ کرے۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ فلاں بڑا اعتدال پسند ہے، بڑا معتدل ہے، وہ امی عائشہ کو برا نہیں کہتا، وہ صحابہ کو برا نہیں کہتا۔ ان بدبختوں کی کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوتی جب تک یہ امی عائشہ کو برا نہ کہے۔ یہ کہ نماز کے بعد کھڑے ہو کے لعنتیں بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ، انگلیوں کے اشارے کر کر کے یہ زیارتیں پڑھتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لے کر لعنتیں بھیجتے ہیں، تب ان کی نماز قبول ہوتی ہے۔ کوئی نرمی نہیں ہے دل میں، یاد رکھیے
کوئی نرمی نہیں ہے دل میں. جس کے دل میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گستاخ کے بارے میں نرمی آ گئی، سمجھو کہ اس نے عقیدہ الولا والبراء کو سمجھا ہی نہیں ہے. جو امی عائشہ کا نہیں ہے وہ بتائیں آپ کا خیر خواہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ امی عائشہ پر ہی فیصلہ ہے. سیدہ کائنات نے خود فرمایا سی، ایک آپ شاگرد آئے، دوڑے آئے، دروازہ کٹکھٹایا، امی عائشہ فلاں بندے کے سامنے آپ کا ذکر ہوا، وہ بندہ تو ہنو اپنی ماں نہیں سمجھدا، وہ کہندا امی عائشہ میری ماں نہیں ہے. تو سیدہ کائنات نے بڑا تاریخی جملہ کیا سی، فرمایا سی ہاں وہ سچ کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں، میں کافر کی ماں نہیں ہوں. میں مومن کی ماں ہوں، میں کافر کی ماں ہوں ہی نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کوئی بندہ گستاخی کرے، توہین کرے، اور بندہ اس کو شہید کہے، بندہ اس کو اچھا کہے، بندہ اس کو صالح کہے، یاد رکھیے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم ان سے نہیں ہو سکتا. اور مجھے امید ہے کہ ہماری یہی محبت قیامت والے دن ہماری نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. صحابہ کرام سے محبت، آل رسول سے محبت، ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، یاد رکھ لیجیے یہ تو تھوڑی چیزیں ہیں. اگر شام سے لے کر وہاں سے چلتے پوری دنیا فتح کرتا 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 کوئی بندہ یہاں تک پہنچ جائے اور اس کے دل میں امی عائشہ کی توہین اور تنقیص اور ان پر ایمان نہ ہو، اللہ کی قسم نہ اس کا جہاد جہاد ہے، نہ اس کا ایمان ایمان ہے، نہ اس کا اسلام اسلام ہے. پھر بھی وہ جناب شخص کفر پر ہے، اسلام پر نہیں ہے. اسلام پر وہی ہے جو ہر صحابی سے بھی محبت کرے اور ہر اہل بیت کی ہستی سے بھی محبت کرے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت عقیدت رکھے. ساری دنیا کو فتح کر کے اسلام کا جھنڈا کوئی بندہ لہرا دے اور کہے میں اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا دیا ہے، ساری دنیا کے کافر میں نے مار دیے ہیں، لیکن اس کے دل میں امی عائشہ کی محبت نہ ہو، تب بھی وہ مومن نہیں ہے، پھر بھی وہ مومن نہیں ہے، پھر بھی وہ شہید نہیں ہے، پھر بھی وہ جنت کا حقدار و وارث نہیں ہے. جنت اللہ نے بنائی محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے ہے. جو بھی ان کے بعد جنت میں جائے گا اس کے لیے شرط قرآن نے لگائی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، کہ ان سے محبت کرنے والا ہو، ان کی پیروی کرنے والا ہو، ان سے عقیدت کا اظہار کرنے والا ہو گستاخ اور کہے کہ جنت جنت ان کے لیے ہے، یا مہاجرین کے لیے ہے، یا انصار کے لیے ہے، یا صحابہ کرام کے لیے ہے، یا ان کے پیروی کرنے والے ان سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی جنت کا وارث اور جنت کا حقدار ہے. جس کی زبان اور دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، لکھ لو ساری دنیا ایک طرف ہو کے کہے کہ یہ شخص مومن ہے، ہم نئی مومن ماننے کے لیے تیار، ہم نئی مسلمان ماننے کے لیے تیار. ہم سے وہی شخص مومن اپنے آپ کو منوا سکتا ہے، کہلوا سکتا ہے جو کہے کہ عائشہ ہر صدیقہ ہر مومن کی ماں ہے اور جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہے. جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں، جو ماں کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ماں کا بیٹا نہ ہو اور کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں. یاد رکھیے اسلامی اخوت ایک ہوتا ہے جسمانی اخوت جو آپ کی حقیقی ماں کا بیٹا ہوتا ہے، وہ جسمانی اخوت ہے، اور ایک ایمانی اور روحانی اخوت ہے اسلامی بھائی چارہ. اس پر ماں عائشہ صدیقہ ایک اونچی جگہ پہ تشریف فرما ہے. سارے روحانی وہی بیٹے ہیں جو ان کو ماں سمجھے، جو ماں نہیں سمجھتا ہم اس کو اپنا مسلمان بھائی نہیں سمجھتے. مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور دل میں امی عائشہ کی محبت اور سلام ہے. کی خیال ہے؟ ایگری ہو تسی بھی؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. بڑے لوگ تڑپے ہوئے ہیں آج کل، بڑے پریشان ہیں. کوئی جنازے پڑھ رہا ہے، کوئی رحمتیں مغفرتوں کی دعائیں کر رہا ہے، اور ہم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کچھ دعا شعا کریں، آپ کا موقف کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارا موقف ہم نے 35 سال سے موقف بیان کر دیا ہے. جو ماں عائشہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں. وہ خون ہو تب بھی نہیں ہے، وہ رشتہ دار ہو تب بھی نہیں ہے، وہ جتنا کوئی بڑے منصب پر ہو ہمارا نہیں ہے. ہمارا بننے کے لیے، ہمارے بھائی چارے کے لیے ضروری ہے
کہ ما عائشہ کیوں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. سجدہ کائنات اما جی عائشہ، سجدہ کائنات اما جی عائشہ. شاباش شاباش، تو چاہ شاہ پہ وانی ہے تے 12 بجے تک اتھے ہی بیٹھنا ہے. کی خیال ہے؟ بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ، سارے بیٹھے رہو. سو سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ، یعنی آج رات لگا دو امی عائشہ کے نام پر. سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ. سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ. جتنا ماہ رمضان اندر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج رافضیہ نے برا کیا ہے، اس تو جناب سارے اس گند نو دو دیو. سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ. سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیل کہ میں سفر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سا تے میں حاجت واسطے قافلے تو دور نکل گئی. اندھیرے دے اندر قافلے پورے نو جتے تک پورا قافلہ آرام کر رہا سی میں دور چلی گئی. تے جدوں واپس پلٹن لگی تے میں محسوس ہویا کہ میرا ہار جڑا ہے ٹوٹ گیا تے گر گیا ہے تے گم ہو گیا ہے. میں او دی تلاش اندر رہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اٹھو تیاری کرو. میرے حوضج نو اونٹ دے اوتے رکھ دیتا گیا. انہاں سمجھا میں وچ سواراں دیرے اندر، لیکن میں سوار نہیں سا. میں پرے قافلے تو دور حاجت واسطے گئی ہوئی سا. میں آئی واپس تے آ کے ویکھیا تے قافلہ جا چکا ہے. میں اسی جگہ تے لیٹ گئی حتیٰ کہ میں سو گئی. سوئی اس قدر کے ادھروں سورج جناب چڑھن لگا، سویر ہو گئی، روشنی ہو گئی. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے نبی علیہ السلام چھڑ جاندے سن کہ کوئی چیز مگر رہ جائے تے اس اٹھاں دے نشانات تے پیراں دے نشانات تے چلدا ہوئے، کسے دی کوئی شے گر جائے تے وہ چیز اٹھائی آویں. حضرت صفوان دی یہی ڈیوٹی ہویا کردی سی. وہ سویرے اس مقام تک پہنچے. وہ ایک دن دی سفر دی گیپ اندر رہندے سن. فرمایا وہ اس وقت پہنچے جدوں ایتھے سویر ہو گئی سی. انہیں ویکھیا کہ کوئی بندہ سو رہا قریب آئے. میرے چہرے تے کپڑا ہٹے ہویا سی کیونکہ آیت پردہ نازل ہون تو پہلے حضرت صفوان نے میں نے ویکھیا ہویا سی. اس تو بعد پردے دی آیت نازل ہو گئی. میرے چہرے چھپ گئے، میرا چہرے دا پردہ ہو گیا. تے او ذات نفس سے کالر غور کرن جڑے آندن چہرے دا پردہ ہی کوئی نہیں، چہرے دا پردہ ہی کوئی نہیں. میں پوچھنا جے چہرے دا پردہ نہیں تے جسم دے کیڑے حصے دا پردہ ہے؟ چہرہ ہی ایسی چیز ہے جڑا چھپان والی شے ہے. اس تو پہلے آیت پردہ نازل ہون تو پہلے ازواج مطہرات نبی پاک دیاں بیٹیاں نے کپڑے تے پائے ہوندے سن، چہرہ ہی باہر نکلدیاں ننگا ہوندا سی جنوں چھپان واسطے آیت پردہ نازل ہوئی ہے. امی عائشہ فرماندی ہیں حضرت صفوان نے اونچی پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون. تے لگ دے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری میں جاگی. سب تو پہلے میں چادر نال اپنا چہرہ چھپایا ہے. چہرہ چھپایا تے انہاں فرمایا حضرت صفوان نے اونٹ میرے قریب بٹھا دیتا ہے. میں اونٹ دے اوپر سوار ہو گئی. حضرت صفوان پیدل اگے اگے مہار اونٹ دی پکڑ کے چلدے جا رہے ہیں. میں مگر اونٹ دے اوتے سواراں تے دوپہر دے ویلے اسی مگروں قافلے نو پہنچ گئے تے منافقہ واسطے موقع مل گیا. عبداللہ بن ابی بن سلول نے تو طوفان بدتمیزی برپا کر دیتا ہے یہودی رئیس المنافقین. اس نے گل نو پھیلا دیتا ہے، گل پورے مدینے اندر پھیل گئی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں اتنے لمبے سفر تو بعد میں آئی تے آ کے بیمار ہو گئی. کچھ خوراک دے بھی مسائل سن تے کچھ سفر دی تھکاوٹ مینوں بخار ہو گیا تے ہجے بخار پوری طرح نہیں سی اتریا تے مہینہ گزر گیا مینوں اسے بخار اندر. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے او محبت دے انداز میرے نو ویکھن لگ پئی کہ اس طرح نہیں رہے. آندے نے تے پوچھدے نے عائشہ تیری صحت دا کی حال ہے؟ حال پوچھ دین تے بس تشریف لے جاندے. اس طرح دی محبت نہیں رہی جس طرح دی پہلے محبت ہوندی سی. او انداز نہ رہے جس طرح دے محبت والے پہلے انداز ہوندے سا. تے میرے دل وچ ایویں بات آندی سی. پھر کہندی سی کہ شاید میری بیماری دی وجہ تو نبی علیہ السلام دے حال احوال پوچھ دین تے کوئی زیادہ توجہ نہیں فرماندے. فرمایا ایک مہینے بعد میں حاجت تے جا رہی سا.
گھراں دے قریب بیت الخلا نہیں سی ہوندے، بیت الخلا گھراں دے قریب اسی نہیں سی بناندے کیونکہ بدبو آندی ہے، اسی باہر جاندے ساں دور عورتاں دیرے اندر نکل جاندیاں سن۔ میں سیدہ ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے باپ حضرت صدیق دی خالہ محترمہ سن، انہاں دے نال میں چلی جاندی سا، میں حاجت تو واپس آ رہی ہاں تے رات حضرت ام مستہ نو ٹھڈا لگیا، وہ گرن لگی ہے تو نہ کہ ہلاک ہو جاویں اوے مستہ۔ میں کہ اما جی مستہ نو برا کیوں آندی ہو، وہ تہاڈا بیٹا بھی ہے تے صحابی رسول بھی ہے تے غزوہ بدر اندر شریک بھی ہویا ہے تے غزوہ بدر والیاں تے اللہ نے خاص رحمت انہاں دی شان بیان فرمائی ہے تے تسی انجے برا کہی جا رہی ہو۔ فرمایا او بولی بالی بیٹی تینوں نہیں پتا تیرے بارے کیڑے طوفان برپا ہویا ہے؟ فرمایا کیڑے میرے بارے کی؟ فرمایا اے تیرے بارے گل پورے مدینے اندر مشہور ہو چکی ہے اور میرا بیٹا مستہ بھی انہاں دے نال سازش دا حصہ بن گیا ہے، اس واسطے میں مستہ نو برا کہہ رہی ہاں۔ حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے مینوں تے میرا بخار پہلے اتر رہا سی ہن تے پھر اور زیادہ ہو گیا، ود گیا بخار تے میں آئی گھر دے اندر، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آندے نال میں پوچھیا محبوب جی اجازت دیو میں اپنے بابا ابو بکر دے گھر جانا چاہنی ہاں۔ میرے دل وچ خیال سی کہ میں جاواں گی پوچھاں گی کہ تے ابا جی نو اس گل دا تے نہیں پتہ لگ گیا، اما جی نو تے نہیں پتہ لگ گیا۔ جان دو حیا والیاں عورتاں شرم والیاں بیٹیاں کہ اگر کوئی گل اللہ نہ کرے ایسی الزام والی پھیل بھی جائے تو پھر بھی دل چ ہوندا ہے کہ تے والد تک نہ پہنچ جائے، ماں تک نہ پہنچ جائے، کم از کم میرے گھر اندر تے بات نہ پہنچے، بارو بارو کوئی مسئلہ اس طرح دا ہے تے حل ہو جائے۔ امی عائشہ فرماندیاں میں آندیاں نال حضور نو پوچھیا محبوب جی اجازت دے وہ میں اپنے بابا دے گھر جانا چاہنی ہاں۔ فرما چلیا جاؤ مینوں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ نے بچے نو بلایا تے میرے نال ٹور دیتا، میں اپنے بابا صدیق دے گھر اندر پہنچ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ۔ جو ہی گئی تے میں اپنی ماں نال مخاطب ہوئی، میرے بابا صدیق مکان دے چھت دے اوپر چڑھ کے قرآن پڑھ رہے سن، اوپر والے حصے اندر قرآن چھت دے تلاوت فرما رہے سن۔ میں اپنی ماں کو پوچھیا تے ماں نو پوچھ کے پوچھیا مما جی میرے گل دے بارے میرے الزام دے بارے میرے بابا جی دے علم اندر آئیے یا بات نہیں؟ فرمایا بیٹا تیرے بابا نے گل سنی ہوئی ہے۔ فرمایا پھر رون لگ پئی، میں اونچی آواز نہ روئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اوپروں ویکھیا، فرمایا کون رو رہا ہے؟ فرمایا شاہ آئیے اور رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا اسے گل دے پاروں رو رہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مقام دے چھت تے کھڑے کھڑے رو پے اور فرمایا اللہ انہاں منافقاں ہلاک کرے، برباد کرے، تباہ کرے۔ میرے گھرانے میں تے کفر دے اندر بھی کدے زنا نہیں سی کیتا، اساں تے جہلیت دا زمانہ بھی گزاریا ہے لیکن انج دا معاملہ پیش نہیں آیا۔ اج میرے گھرانے تے ایسا الزام لگیا ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی نے، فرمایا 2 راتاں تے دن لگاتار میں رو رو کے گزارے، نہ مینوں نیند آئے نہ مینوں کھان نو کوئی چیز ملے، حتیٰ کہ غصے دے اندر تے جلال اندر تے ناراضگی اندر تے بخار اندر ساری چیزاں اکٹھی ہو گئیاں تے میرے سر دے وال گر گئے، میں ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئی تے بالکل میں کمزور ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے نے مسجد نبوی وال تے اگے کچھ یہودیاں دے نوجوان کھڑے نے تے کہن لگے لوگو اے او جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دی بیوی دے بارے انج گل مشہور ہو گئی ہے، انہاں دی بیوی انج، انہاں دی بیوی انج، انہاں دی عائشہ انج، انہاں دی عائشہ انج۔ جان دیو پھر عزت والے غیرت والے بندے نو اے گل جدو اس طرح گلیاں دے اندر عام ہو جائے تے عزت غیرت والا بندہ کیویں برداشت کر سکتا ہے؟ پھر نبی علیہ السلام دے اتنے غیرت والے، آپ سب تو زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے اور اللہ تو بعد سب تو زیادہ غیرت والا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نو اے گل میں سنی تے کھا گئی، سیدھا مسجد نبی اندر تشریف لے گئے، صحابہ نواز دیتی سیدنا بلال ابو ہریرہ جی محبوب جی، فرمایا جلدی کرو صحابہ کرام نو بلاؤ۔
مسجد نبوی اج اکٹھ کرو تے لوگ اکٹھے ہو جان. اج امی عائشہ دی شان تے درس ہون لگا ہے, امی عائشہ دی شان فضیلت بیان لاؤن لگی ہے. مسجد نبوی ہے تے جناب موضوع جڑا ہے محمد مصطفیٰ نو اللہ نے عطا کر دیتا ہے. سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی شان بیان ہون لگی ہے. صحابہ کرام دوڑے آئے, مسجد نبوی بھر گئی. نبی علیہ السلام ممبر تے تشریف فرما ہوئے, آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا او میرے صحابہ آج کون ہے جیڑی میری مدد کرے میرے اہل بیت دے بارے. قد بلغنی اذا, مجھے تکلیف پہنچائی گئی فی اہل بیتی, میرے گھر والوں کے بارے میں. کون ہے جڑا میرا ساتھ دے وے تے نپٹن دا میں اگر فیصلہ کر لواں تے میرا ساتھ دے وے. صحابہ کرام اوس و خزرج دے انصار صحابہ کھڑے ہو گئے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں قبیلیاں دے سردار کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ فرمائیے فرمائیے. سعد بن معاذ فرمان لگے جے میرے قبیلے دا بندہ ہے تے میں گردن اڑا دیاں گا, تے جے دوسرے قبیلے خزرج دا بندہ ہے تے اس دے بارے بھی میں نبٹ لواں گا. محبوب جی فرمائیے. سعد بن عبادہ کھڑے ہوں گے, فرما میرے قبیلے دا بندہ میں نہیں مارن دیاں گا. آپس اندر تلواراں دوبارہ نکلن لگیاں. جو معمولی بات پہ لڑ پہندے سن, اج دوبارہ وہی جذبات عصبیت جاگ اٹھی ہے. صحابہ کرام دے دوئیں قبیلے آمنے سامنے آ گئے, تلواراں نے آم چوکڑ لیا نے. قریب ہے کہ مسجد نبوی اندر لڑائی تے جنگ دی کیفیت بن جائے. اسمان تو وہی آ گئی, جبریل آ گئے. فرمایا محبوب جی اللہ فرمانا ہے صحابہ نے تے بین دا حکم دیو تے چپ کراو تے خاموش کراو تے تسی چلو ابو بکر دے گھر وال. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو میرے صحابہ چپ کرو, خاموش ہو, اپنی آوازاں بند کرو. صحابہ خاموش ہوئے. فرما میرے واپسی دا انتظار کرو, میں ابو بکر دے گھر ول جا رہا ہوا. ابو بکر ہی ایسا ہے جڑا گھر اندر لپٹ کے بیٹھ گیا ہے, باہر آن جوگے نہیں, بندے چ بہن جوگے نہیں, صحابہ کرام دے اندر موجود نہیں. حضور اپنے گھر دے اندر نے, حضرت صدیق اپنے گھر اندر نے. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے, تشریف لے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت صدیق دروازے تے آئے تے شرم و حیا دے مارے جنوں حضور نو ویکھیا ہے, فیس نہیں کر سکے, سامنے چہرہ نہیں کر سکے, ایویں باہر نکل گئے تے روندے روندے دیوار نہ لگ گئے تے آنسوؤں تے کنٹرول کر کے رونا ختم کر کے پھر واپس داخل ہوئے. تے نبی علیہ السلام اندر تشریف فرما ہو کے آواز دین لگے کہاں ہے میری عائش. جدو نبی علیہ السلام پیار دی انتہائی چاوانا تے فرمان دیا یا عائش, تے جدو نبی علیہ السلام عام معمول دے مطابق بلاوانا تے عائشہ فرمایا کردے سن یا سیدہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ, حمیرہ بلا کے فرمایا کردے سن. آج نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عائش کہاں ہے میری عائش, کہاں ہے میرا سکون, کہاں ہے میری جان عائشہ, کہاں ہے. سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگی محبوب جی کی پوچھ دو عائشہ دے بارے. اندر سہیلیاں بیٹھیاں نے تے بس 2 دن ہو گئے نے جدوں دی ساڈے گھر آئی ہے, بس روئی جا رہی ہے, روئی جا رہی ہے, کھانا پینا بھی چھٹ گئی ہے تے نیند بھی ختم ہو گئی ہے. فرما بلاؤ عائشہ نو. سیدہ ام رومان والدہ محترمہ نے آواز دیتی اے عائشہ, رسول اللہ تشریف لے آئے نے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لے آئیاں. فرمایا میں سامنے چرپائی تے بیٹھ گئی تے رخ اپنا دوسری طرف کر لے اپنی مال تے نبی علیہ السلام نے میں لیٹ گئی چرپائی تے دوسری طرف رخ کر لیا. ادھر میری والدہ بیٹھی نے تے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے. فرمایا عائشہ جی محبوب جی, فرمایا میں تیرے بارے بڑا پریشان ہوں. ایک تے ہے کہ تو گناہ نہیں کیتا, لیکن اس بارے میرے کول کوئی پیغام نہیں آیا. جے تیرے کولوں گناہ ہویا ہے, خطا ہوئی ہے, تے اپنے گناہ تے خطا دا اقرار کر کے رب کولوں معافی مانگ لے. میں پوچھدا رہا کئی صحابہ کولوں بڑی مرتبہ پوچھیا ہے,
سیدنا علی کول پوچھیا ہے تے انہاں فرمایا محبوب جی تواڈے لئی ہور بڑیاں بیویاں جی اگر اے بیوی نہ بھی رہی تے تسی نئی بیوی نہ نکاح کر لو گے. آپ نے حضرت جناب زید رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھیا ہے فرمایا محبوب جی میں ساری زندگی تواڈے گھر اندر گزاری ہے سوائے خیر دے عائشہ دے وچ تے میں کوئی چیز نہیں ویکھی خیر ہی خیر ویکھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی پھر بولے فرما محبوب جی میرا مشورہ ہے اپنی لونڈی بریرہ کو پوچھو. لونڈی جڑی ہوندی ہے گھر ویلے ہر ویلے آن جانتے ہو جے معاملات تے دی نظر ہوندی ہے تے تہن بریرہ بہتر دسے گی. آپ نے فرمایا بریرہ نو بلایا جائے. سیدہ بریرہ آئیاں تے انہاں کول پوچھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا شاہ بریرہ نے تیرے بارے الفاظ کہے محبوب جی کم عمری دے اندر ہولی بھالی ہے آٹا گندی گندی سو جاندی ہے تے بکری آ کے آٹا کھا جاندی ہے. یہ ہو سکتا ہے لیکن برائی میں سوائے عائشہ صدیقہ دے اندر کوئی ایسی بات نہیں ویکھی سوائے خیر دے کوئی چیز ایسی نہیں ویکھی. آپ نے سیدہ زینب نو بلایا. امی عائشہ فرماندیاں نے میری سوکڑا چو میرے نال جدوں بھی مقابلہ کر دیاں سن تے زینب کر دیاں سن. اج زینب تے اے امید نہیں سی میرے دل سی کوئی نہ کوئی بات کرے گی لیکن زینب نو بھی تقوی پرہیزگاری بچا گئی. سیدہ زینب بلایا. سیدہ زینب فرمان لگیا محبوب جی سوائے خیر دے تواڈی بیوی عائشہ دے اندر میں تے کوئی برائی نہیں ویکھی. اے نہیں ہو سکدا اے گناہ اس طرح ہووے اے نہیں ہو سکدا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے روایت اندر آندا ہے آپ کو پوچھیا گیا تے حضرت عمر فرمان لگے محبوب جی تواڈے واسطے عائشہ دا نکاح پسند کنے فرمایا ہے؟ فرمایا میرے واسطے تے پسند میرے رب نے کیتا ہے. فرمایا محبوب جی کسے دا باپ پسند کرے اس پسند اندر تے غلطی ہو سکتی ہے. کوئی چاچا کوئی رشتہ دار رشتہ پسند کرے تے غلطی ہو سکتی ہے تے جنوں اللہ تواڈے لئی پسند کرے نہیں ہو سکدا کہ اللہ دی پسند غلط ہوے. اللہ دے فیصلے دا انتظار کرو اللہ دے حکم دا انتظار کرو. اللہ تبارک و تعالی کوئی اس بارے بہتر فیصلہ فرما دے گا. تاں ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سی اے عبداللہ بن عمر میں روضہ رسول دے اندر دفن ہون واسطے جگہ اپنے واسطے رکھے ہوئی سی لیکن اج عمر دا پیغام آیا ہے عمر دے احسان یاد عمر دی او محبتاں مینوں یاد نے عمر دی او مشورے مینوں یاد نے. اج میں عمر نو اپنی ذات تے ترجیح دینی آ عمر روضہ رسول دے اندر دفن ہو جائے. احسان دا بدلہ احسان ہویا کردا ہے نیکی دا بدلہ نیکی ہویا کردا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اٹھ کوئی بول کوئی گل بات کر. فرما دی میں اپنے بابا جی صدیق وال اشارہ کیتا. فرما ابا جی تسی بولو تسی جواب دیو جڑا نکاح تو پہلے سال تواڈے گھر گزارے اس دا جواب دیو جڑے مگر بعد سال حضور دے گھر گزرے نے حضور آپ دا جواب دیں. حضرت صدیق بولے فرمایا بیٹا عائشہ جے تیرا شوہر کوئی اور ہوے جواب ابو بکر دے ویا یہ تے جا بولن والی نہیں ایتھے تے بولیے اونچی تے آواز تے لویے تے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنے ایمان تباہ ہو جاندا ہے مال تباہ ہو جاندا ہے. فرماتے نے پھر میں ماں والے اشارہ کیتا ہوں میرے مان تسی بولو ماواں تے بیٹھیاں دیاں جناب ایویں بھی سوائیاں دے چھڑ دیاں نے تسی بولو. سیدہ ام رومان نے بھی یہی جواب دیتا بیٹھا رشتہ جس جگہ تیرا ہویا ہے تیرا شوہر کوئی عام انسان نہیں اللہ دے نبی رسول نے سنا دا سا کلمہ بھی پڑھیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی اتنے اونچی بول سکیے بیٹا یہ نہیں ہو سکنا. امی ایسا فرماندیاں پھر میرے اچانک آنسو رک گئے خشک ہو گئے میں اپنے دے قابو پایا اٹھ کے تے میں بہ گئی. میں عرض کیتا محبوب جی جدو میرا بابا بھی نہیں بولتا میری ماں بھی میرے حق چ نہیں بولدی زمانہ چھڈ گیا ہے نہ باپ بولدا ہے نہ ماں بولدی ہے نہ رسول اللہ تچ بولدے نے نہ کوئی صحابی بولدا ہے نہ کوئی آل رسول اہل بیت چ بولنا ہے. سارے صحابہ ایک پاس کوئی چپ نے کوئی خاموش نے کوئی مشورہ دیندا ہے کوئی مشورہ دیندا ہے.
پھر کون بولے میرے بارے؟ فرمایا میں اللہ دے رسول جے میں کہاں جے میں گناہ کیتا ہے جبکہ میں کیتا نہیں تو تہاڈی فوری تہاڈا یقین ہو جائے گا جو من جو رہی ہے کہہ جو رہی ہے لہذا نے گناہ کیتا ہوئے گا تاں ہی کہہ رہی ہے تے جے میں کہاں میں نہیں کیتا تے او تے میں نہیں کیتا لیکن پھر کون منے گا؟ پھر انج کرنے سارے زمانے نے چھڑ دیا ادھر جانے فصبر جمیل واللہ المستعان۔ میری ہوئی مثال بن گئی یوسف دے بابا یعقوب علیہ السلام دی فصبر جمیل واللہ المستعان، میری مدد اللہ کرے گا۔ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنی شکایت اور اللہ دے سامنے رکھنی میں اپنی درخواست اللہ دے سامنے رکھنی امی عائشہ فرما دیاں بس ایک کہن دی دیر ہے، ایک کہن دی دیر ہے۔ اسی ویلے پیغمبر دے ہوتے وہی دی کیفیت طاری ہو گئی، سردی دا مہینہ آئی، شدید سردی آئی، پیغمبر دے کپڑے چو پسینہ ماتے پاک دے پسینے دے موتی بن کے جناب بکھرن لگے۔ میں سمجھ گئی کہ وہی آ رہی ہے، چونکہ میرا تجربہ سی، میرے بستر تے وہی آندی سی، میرے حجرہ باغ وہی آندی سی۔ پھر سوچتی سا عائشہ تیری اتنی شان کت ہو کہ تیرے بارے قرآن نازل ہوئے جڑا قیامت تک تلاوت ہو سی، قیامت تک پڑھیا ہوئے سی، قیامت تک ذکر ہو سی، قیامت کے تیرے روانی بیٹے بسن دے راسن اور بیان کر دے راسن، تیری عظمت دے فریرے بلند کر دے راسن، تیری شان دے تذکرے کر دے راسن، اپنے ایمان نو تازہ کر دے راسن۔ آج تو امی عائشہ اے جی روئی ہے، تو 2 دن یا چند دن روئی ہے، تے اس غم اندر دکھ اندر تکلیف اندر، لیکن ہار تیرا روحانی بیٹے دے اکاں چوں آنسو گردن قیامت تک اے سلسلہ چلتے رہنا ہے، تیری عظمت دا تقدس دا تیری عفت دا ذکر خیر جاری رہنا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیاں پیغمبر دے وہی دی کیفیت میرے خیال سی خواب آسی حضور نو اے نہیں پتا کہ جاگ دیاں قرآن نازل ہو سی اور میری شان قرآن دیاں آیات آسن۔ فرمایا آیات الہیہ جبریل لے کر کے آئے، پیغمبر علیہ السلام تے وہی دی کیفیت ختم ہوئی۔ آپ نے پہلی جو بات کہی عائشہ اے عائش تینو مبارک ہوئے، تیری برات اللہ نے بیان فرما دیتی۔ ادھر میری ماں اٹھیے امی رومان اٹھ کے آندھی ہے اٹھ بیٹا اٹھ پیغمبر بل اور شکریہ ادا کر۔ فرمایا میں نہیں شکریہ ادا کرنا، پہلے شکریہ ادا اس اللہ دا کرانگی۔ تسی سارے چھڑ گئے سو، سارے میرے خلاف سو، سارے بارے سوچ رہے سو، سارے گمان دے اندر خیال اندر اس انتظار اندر سو کوئی فیصلہ آوے کوئی وہی آوے تو آنو تو ایوے کہنا چاہیے سی جی میں رب نے قرآن اندر فرمایا ہے کہ میرے محبوب صحابہ کرام نو کہہ دیو کہ ایوے زبانہ تو اگے بات نو چلان دے گئے ہو دوران دے گئے ہو تو آنو چاہیے سی کی چاہیے سی جیڑے تسا مہینہ تو زیادہ دین گزارے اور امی عائشہ دے بارے ایک زبان تو جملہ نکلیا دوجے نے اچھ کیا تیجے نے اچھ کیا ہے استلقونہو بِأَلْسِنَتِكُمْ ایوے زبانہ تو اگے الفاظ جاری رکھے جے تو ہانو کی چاہیدہ سی کہنا وَلَوْلَا اِس سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا نَتَقَلَّمَ بِهَذَا جو ہی تہانو ایک گل پہنچ دی تسی فوری کہندے ہائے اے نہیں ہو سکتا اے کتی نہیں ہو سکتا اے بات اسی کبھی اے نہیں ہو سکتا اے نہیں ہو سکتا کیوں سبحانکا 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 اللہ تو پاک ہے تو ان ایک کہنا چاہتے سبحانکا جے میں پاکا تے میری پسند بھی تے پاکے میرا انتخاب بھی تے پاکے میرا انتخاب کیویں غلط ہو سکتا ہے جدو عائشہ نو میں پسند کیتا ہے جدو عائشہ دے بارے میں وہی نازل کیتی ہے جدو عائشہ صدیقہ دے بارے میں کہ ہی لک یا محمد محبوب ہے ہی تواڈے لئی پیدا کیتی ہے تواڈے لئی دنیا تے آئی ہے تہاڈی بیوی ہے جنت دے اندر بھی تہاڈے نال رہے گی تسا سن کے کیوں نہ کیا قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ حضرت قاری عبدالحفیظ اللہ ان دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما
میں کیا کرنا پورے پاکستان سب تو زیادہ خطبہ وچوں شان امی عائشہ انہاں بیان کی تھی تے اللہ دی رحمت تے اتفاق ویکھو یا دا انعام ویکھو فوت بھی 17 رمضان نو ہی ہوئے نے سب تو زیادہ جدو اس آیت تے آندے نا کہ سبحانکا سبحانکا ھذا بہتان عظیم جویں اللہ دی ذات اے بات شریکاں دے کہ اے بات شریکاں تو اے تصور کلو پاگے ایویں امی عائشہ صدیقہ اس گناہ دے تصور کلو پاگے سبحانکا سبحانکا ھذا بہتان عظیم اگے اللہ پاک نے بڑی پیاری بات کہی ہے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا فرمایا اللہ تو نصیحت کردہ خبردار آئندہ ہمیشہ قیامت تک کوئی انج دی گل کہے عائشہ صدیقہ دے بارے ان کنتم مومنین اگر تواڈے اندر ایمان دی ذرہ رتی بھی ہے خبردار قیامت تک ہمیشہ کوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے انج دی بات کرے یعظکم اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ واعظ کرتا ہے اللہ سمجھاتا ہے اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا انج دوبارہ ایہو جے انداز ایہو جی حرکت کسے کو سرزد نہ ہوئے ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم پھر اللہ پاک نے آخر تے سزا دا تذکرہ فرمایا ہے حضرت قاری صاحب فرمایا کرتے ہیں اے اللہ جس نے تیرے نبی دی بیوی تے اتنا گندا تے برا الزام لگایا ہے او دے واسطے کوئی نہ کوئی تے سزا بھی ہونی چاہیے اللہ او دے واسطے او دے فرد جرم جوی عائد ہوئے تے سزا دا بھی اعلان کرو حضرت قاری صاحب نے قرآن دی اگلی آیت پڑھنا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ اے اللہ جتے حضرت قاری صاحب لیٹے انہوں دی قبر تے کروڑا نامتہ نازل فرما انہوں دی مغفرت فرما انہوں دی بخشش فرمائے کہ تم اس بات تے قادر ہے ساڑھے والوں سلام پوچھا کہ تیرے روحانی بیٹے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے روحانی بیٹے وہی ذکر خیر کر رہے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ جنازہ پڑھنے والوں پڑھانے والوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ اللہ رحمت کرے کہنے والوں اللہ مغفرت کرے کہنے والوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ شہید کہنے والوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات فرمایا پاک دامن عورتاں دے ہوتے بھولی بھالی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الغافلات المؤمنات مومنہ بھی ہے اور بھولی بھالی بھی ہے جس نے اس گناہ دے بارے کدے سوچیا بھی نہیں جن نے اس گناہ دے بارے کدے خیال بھی نہیں آیا تے جنہ جنہ الزام لائے لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ انہوں تے دنیا بھی لعنت ہے آخرت اندر بھی لعنت ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فرما دنیا کی عذاب ہے ہی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فرمایا انہاں واسطے بہت بڑا عذاب تو پھر حضرت قاری صاحب نے کہنا اللہ جی عذاب علیم کیوں نہیں آکھیا دردناک عذاب اس جگہ تے نہیں فرمایا دردناک عذاب ہوئے گا نہیں یہ نہیں فرما عذاب مہین سواں کن عذاب ہوئے گا نہیں عذاب عظیم عظیم بہت بڑا عذاب ہوئے گا دسو جنہوں اللہ عظیم کہے وہ کتنا بڑا عذاب ہو سی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ حضرت قاری صاحب نے کہنا آواز آؤں اللہ والوں کہ قاری اس نے بہت بڑی جگہ تے حق پایا اس بدبخت لین اور آفزی نے یہ واسطے بہت بڑا انہاں واسطے عذاب ہوئے گا کتنا بڑا ہوئے گا فرمایا تنو یاد نہیں کہ کس ذات نے امی عائشہ نو پسند کیتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ جس ذات نے امی عائشہ نو رسول اللہ واسطے منتخب فرمایا ہے وہ ذات عظیم ہے اور جس پیغمبر واسطے انتخاب فرمایا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جس رب نے پسند کیتا ہے وہ ذات عظیم ہے، جس نبی واسطے پسند کیتا ہے وہ ذات صاحب خلق عظیم ہے. جڑا حق امی عائشہ نو نہ مانے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ عذاب عظیم دی خبر دینا ہے. تسی شہید کہی جاندے ہو، رب آندا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. گستاخ امی عائشہ تے امی عائشہ نو مان نہ منن والے علی عذاب عظیم تیار کیتا ہے. کتے فرمایا پیچھے فرمایا دردناک عذاب، کتے فرمایا عذاب عظیم. اس آیت اندر فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ماہ رمضان